دل میں محسوس کرنا پڑتا ہے، استحضاء رکھنا پڑتا ہے کہ بڑی عظیم الشان کلام ہے، بہت سی قوموں کو بلند کر دے گا، جو اس کو نہیں سنیں گی نہیں مانیں گی ان کو گرا دے گا۔ تو جتنی عظمت و شان قرآن کی دل میں ہوگی اتنا فائدہ ہوگا، جتنی عظمت و شان کی کمی ہوگی آپ کو فائدہ کم ہوگا۔ تو اس لیے دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، عظیم الشان اس کے میسج ہیں، اور زبردست قسم کی انقلابی کتاب ہے۔ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میرے ضمیر پہ اللہ نے یہ القاء فرمایا کہ یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ جنوں نے اس کو سنا تو کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے۔ تو جتنا زیادہ اس کی عظمت و شان دل میں بٹھائیں گے اتنا آپ پر اثر ہوگا۔ اگر عظمت و شان دل میں نہیں ہوگی تو اثر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کتنے پاروں پہ پارے لوگ پڑھتے ہیں، نہ روتے ہیں نہ رلاتے ہیں، نہ کوئی دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت و شان دل میں نہیں، اس لیے پھر ان پر کما حق کا اثر نہیں ہوتا۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ پہلی شرط اور بات ہے کہ اس کی عظمت دل میں ہو کہ اتنی بڑی ہے کلام ہے، پھر قبلہ رو ہو کے، یک رو ہو کے، یکسو ہو کے، اور عظمت و کبریائی کے ساتھ اور تقوی و طہارت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، پھر آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ورنہ تو ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے ہر موقع کی آیت آپ کے دل دماغ میں آنی چاہیے، جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو، جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو، تو آپ کے دماغ میں کوئی آیت کا حصہ آنا چاہیے۔ تو اس نیت سے آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا المدثر، اے کملی میں اوڑھنے والے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اپنے نبی کو خطاب کیا کہ آپ کو خوف محسوس ہوا جب ایک نیا فرشتہ دیکھا، جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ، اور پھر اللہ کا ایسا عظیم الشان کلام، تو آپ کے اوپر اتنا خوف اور دہشت تاری، اور صحابہ کے اوپر بھی یہ چیز تھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کے اوپر بھی خوف و خشیت ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر کیوں نہیں خوف و خشیت ہوتا؟ کیونکہ ہم اس کی عظمتوں سے واقف نہیں۔ دوسرا، ہم اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے کہ اللہ مجھے کہہ رہے، یہ نہیں دماغ میں کہ دوسرے لوگوں کے لیے، عوام تو کہتی بس علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں۔ تو فرمایا ہے کملی میں اڑنے والے نبی، قم فانذر، اٹھو، قم کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھو، اور لوگوں کو ڈراؤ سمجھاؤ، ڈراؤ سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ ڈرانا بھی ایک سمجھانے کی قسم ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ڈرانا بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ جیسے ہم بچوں کو شروع میں ڈرانا، وہ یہ سانپ نکل آئے گا، تو ڈرا ڈرا کے اس کو سانپ کی دہشت دل میں بٹھا دیتے ہیں کہ سانپ نہ بھی نکلے تو اس کا نام ہی کافی۔ ہم نے دیکھا کئی دفعہ سانپ نکلا، دہشت مچ گئی، وہ سانپ ہے جی، کاٹے گا، کھا جائے گا اور مر جائے گا۔ اس کا مطلب ڈرانے سے بھی اس چیز کی دہشت اور خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں۔ ہمارے حضرت پیر غلام حبیب فرماتے تھے قم نہ کہ سم بکم یدفعهم لا یعقلون۔ تو حضرت فرماتے تھے قم، کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ سم
ہاں جی اندھے بہرے گونگے ہو کے قرآن کو سنو. قم فانذر، ڈراؤ ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرو. اللہ کی عظمت و شان بیان کرو. کافروں اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے نا. وہ اپنی پروڈکٹ، اپنی چیزوں کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں. ہم نے بڑی ایجادات کی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی شان سب سے بڑی ہے، اس کی عظمت سب سے بڑی ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرا برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آئے گی، ذرا برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آئے گی. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. تو ڈراؤ لوگوں کو، سمجھاؤ، ڈراؤ. آج کسی کو ڈرائے مجھے، ہمیں نہ ڈرائے. اور تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، من مرضیاں بھی کر رہے ہیں. تو پھر بتائیں آپ کس طریقے سے سمجھیں گے؟ نہ پیار کو سمجھتے ہیں. تو پھر ڈرانے والا ہی ایک انداز رہ گیا ہے. تو اللہ نے خود ڈرایا ہے اور علماء کو حکم دیا کہ ڈراؤ، سمجھاؤ لوگوں کو. وربک فکبر، اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کرو. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا وکبر ہو تکبیرا، اور اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کرو. اچھا، اگر یہی ہم بیان کرتے رہے نا عوام کے درمیان عظمتوں کی بریائی، تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن ہم اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان نہیں کرتے. حالانکہ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ خود جو ہے اپنی عظمتوں کی بریائی بیان کی، تاکہ ہمیں عظمتوں کی بریائی بیان کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سلیقہ آ جائے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کی عظمتوں کے بریائی کے ڈنکے دنیا آخرت میں بج رہے ہیں، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے. یعنی یہ سوچے کہ اللہ اتنا عظیم ہے، جو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے. فعال لما یرید. اب میں نے صبح تاکیدن کہا تھا کہ ٹائم پہ آنا ہے. اب جو 5 منٹ نہیں 12 بجے آنا ہے، تو 40 منٹ لیٹ آ رہے ہیں. کیا کہا تھا کہ میں کھڑے کر دوں. تو سزا دینے سے سمجھیں گے یا پیار محبت سے سمجھیں گے؟ 2 دن ابھی بھی ادھر گھوم رہے ہیں، صبح سے لے کر اب تک بے طلبی ہے. یہ بے طلبی ہے. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے ہمارے شیخ قرآن سناتے ہیں، تو میری تو خیر ہے، قرآن سے بھی بے طلبی ہے. آپ لوگ قرآن سننے کے لیے تیار ہیں. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. کیا ہم تمہیں زبردستی ہدایت دے دیں گے حالانکہ ہدایت سے بیزار ہو؟ تو کوئی بہانہ نہیں چل سکتا قرآن کے آگے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. جمعے کے بعد باقی کام کریں. اللہ نے حکم دیا کہ جمعے کے بعد نکل جاؤ. آئیں گے، استغفار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، رجوع اللہ کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا. بتائیں گے نا کہ پشاور سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھے لوگ، اور آپ خانقاہ میں رہتے ہوئے نہیں آتے. بے طلبی کی انتہا ہے. حالانکہ منع کر دیا کہ پہلی اذان کے بعد کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں. یعنی یہ دماغ میں ہے ہی نہیں کہ نافرمانی ہو جائے گی. کسی کو نافرمانی کہتے ہیں، نافرمانی کی کوئی سینگ تو نہیں ہوتی. تو
ہمارے حضرت تو ہمیں کوئی بات کہتے کہ اتنے بجے آنا، ہم 5-7 منٹ پہلے ہی آ کے بیٹھے، کیونکہ شیخ کی نظر میں وہ بندہ گر جاتا ہے کہ یہ حکم کو بھی نہیں سمجھتا، حکم کو بھی حکم نہیں سمجھتا تو وہ نظر میں گرتا ہے۔ تو جب تاکیداً ایک چیز کہی جائے اور ساتھ وارننگ بھی دی جائے تو اس کا مطلب کہ اس کو سننا چاہیے، ماننا چاہیے۔ ربا کا فکبر، بس بعض لوگ نا مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ شیخ موت مرے پھر اس کی قبر پہ جا کے اس کو تکلیف پہنچائیں گے، جی میں دیر سے آتا تھا۔ قبر میں بھی تکلیف پہنچے گی کہ آپ سے کچھ ہم نے لینے، کچھ دینا ہی ہے نا۔ اور یقین کریں وہ بندہ گرتا ہے شیخ کی نظر کہ یہ حکم کو بھی نہیں سننے ماننے کے لیے تیار، اتنا کیا گزرے، کیونکہ اشارہ کافی ہوتا ہے، مزاج شناسی ہونی چاہیے، لیکن حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار۔ وربا کا فکبر، اپنی شیخ بیچارہ کیا چیز ہے، ادھر تو لوگ اللہ کی نہیں سنتے مانتے، اللہ کی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے مجھے جلال آ رہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو سوچو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوں کہ میرے بندے، میں نے پیدا کیا، میں نے موت دینی ہے، میں نے حساب لینا ہے جی، جس کو چاہے معاف کر دوں، جس کو چاہے عذاب دوں، تو اللہ پھر کو کتنا جلال آتا ہوگا، لیکن ہمیں پرواہی کوئی نہیں۔ اسی لیے فرمایا وربا کا فکبر، ان کو اللہ کی عظمتوں کی بریائی سناؤ، بتاؤ، تاکہ ان کو احساس ہو کہ اللہ کتنا سپریم پاور ہے، سپریم پاور ہے۔ ہاں جی، فمہل اللہ نے نبی کو فرمایا ان کو تھوڑی مہلت دے دی، ہمیں بھی مہلت مل رہی، لیکن ہم ڈھیٹ بنے ہوئے کہ نہیں جی مہلت مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اسی طرح رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کی عظمتوں کی بریائی کو سمجھنا چاہیے، اور لاپرواہی اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے اپنے اساتذہ اور مشائخ کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تیرے فائدے کی بات کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں کے فائدے کی بات، جی مسجد میں 12 بجے آ جاؤ، 12:15 بجے آ جاؤ، کس لیے؟ بھی تمہاری بخشش ہو جائے، کوئی خوف اور خشیت دل میں پیدا ہو جائے، کوئی احساس ندامت ہو جائے۔ کیا آخری آدھے گھنٹے میں زیادہ کام ہو جائیں گے دنیا کے؟ کوئی مزاج بنا ہوا ہے نافرمانی والا کہ جی نافرمانی کر کے دکھانی، ورنہ 12 سے 12:30 بجے تک زیادہ کام ہو جائیں گے، ان کاموں میں کوئی برکت نہیں ہوگی جو نافرمانی میں گزریں گے۔ جب اذان آ گئی، اذان کے بعد کوئی برکت نہیں ہوگی کام میں، تو دل میں یہ بٹھائیں باتیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں، طاہر، بالکل یہ سنت ہے کہ صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہنے، کہ گندے کپڑے نہ ہوں، ان کو ناپاکی نہ لگی ہو۔ کئی لوگ بہانہ کرتے جی میں نماز نہیں پڑھتا، میرے کپڑے خراب ہیں۔ بھئی شریعت نے کپڑے خراب رکھنے کی اجازت نہیں دی، پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ اس لیے ہم سفید لباس پہنتے ہیں، کیونکہ وہ جلدی میلا ہوتا ہے تو اس کو جلدی اتارے، دوسرا پہنے، دوسرا پہنے۔ یہ جنتیوں کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ سفید لباس پہنتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے، گندگی سے ہجرت کیجیے، دور رہیے۔ ناپاکی ہر قسم کی ظاہری باطنی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے، کہ ظاہری ناپاکی سے بھی باطنی ناپاکی، ظاہری ناپاکی کے جسم یا کپڑوں پر کوئی گندگی لگی ہو، باطنی ناپاکی کہ غسل فرض ہو، بے وضو ہو، بے وضو ہونا بھی ایک قسم کی ہلکی سی ناپاکی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصغر ہے ناپاکی، یہ اکبر ہے۔ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حد سے اصغر اور حد سے اکبر، یہ چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی، دونوں کو ناپاکی کہا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس ناپاکی کی وجہ سے بہت کام خراب ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت سے بہت سی دفعہ سنا کہ بھی تقویٰ و طہارت، تقویٰ و طہارت، یہ دو زندگی کے پر ہیں کہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے اور ظاہری باطنی ناپاکی سے دور رہے۔ فرمایا تقویٰ و طہارت سے بندہ صاحب بے نسبت بنتا ہے، جتنا تقویٰ و طہارت کا خیال رکھے گا اتنی اس کی نسبت مضبوط ہوگی۔ تو فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی ظاہری باطنی ناپاکی سے دور رہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے احسان نہ کریں کہ مجھے لوگ اور زیادہ دیں۔ جیسے شادیوں کے موقع پہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہم ان کو اتنا دے رہے ہیں پیسے، یہ ہماری شادی کے موقع پہ اور زیادہ دے دیں، تو اس عید کی روح سے یہ ناجائز ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی تفسیر میں دے رہے، انہوں نے کہا ہر قسم کا ہدیہ جس میں یہ نیت ہو کہ میں یہ دے رہا ہوں وہ بھی مجھے دے گا، یہ ناجائز ہے۔ ہاں محبت بڑھانے کی نیت سے ہدیہ دیں، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ مجھے بھی ملے گا واپس۔ تہادو تحابو، ہدیہ دیں محبت بڑھے گی، لیکن اگر یہ نیت ہوئی کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں یہ بھی مجھے دے گا تو یہ غلط ہے۔ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، ہاں وہ خود بخود دے دے تو اور بات ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ جب آپ تبلیغ کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو پھر صبر کرنا پڑے گا، لوگ تو آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ یعنی انسان کی نفسیات کیسی عجیب و غریب ہے۔ ایک آدمی آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن آپ اس کے خلاف ہو جائیں کہ مجھے کیوں ڈرا رہا ہے، کیوں سمجھا رہا ہے، میں نے تو جہنم میں جانا ہے، یہ مجھے کیوں جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بتائیں اس کو کیسے سمجھے؟ جو کہے کہ اس کا عمل بتائے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، مجھے جنت میں جانے کا ارادہ نہیں ہے میرا، تو اس کو کوئی زبردستی لے کے جا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اسی لیے نہ کرو کہ زیادہ ملے گا، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں، صبر کریں۔ اور صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت و معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی محبت و معیت نصیب فرماتا ہے، ہر وقت اس کو احساس رہتا ہے۔ ویسے بھی مشکل مصیبت آئے تو رجوع اللہ بہت بڑھ جاتا ہے، یا اللہ یہ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، اب میں کیا کروں، تو ہی یا اللہ اس میں مجھے نجات دے سکتا ہے۔ تو صبر بھی بڑی، تحمل و صبر بڑی اونچی چیز ہے، اور خاص طور پہ بیوی بچوں سے۔ باہر تو کوئی آپ ایک سنائیں گے، لوگ آپ کو 10 سنا دیں گے، لیکن بیوی بچے تو آپ کا متاحت ہیں، ان کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بیچارے آپ کے آگے چوں بھی نہیں کریں گے، چوں کریں گے تو آپ تھپڑ لگا دیں گے۔ تو وہاں آزمائش ہوتی ہے بیوی بچوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین، اور گھر والے خاوند کے ساتھ، خاوند کا زیادہ حق ہے وہ ان کے ساتھ بہترین ہو۔ دوستوں میں اچھا ہے، کاروبار میں اچھا ہے، نوکری میں اچھا ہے، یہ نہیں اسلام دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب ہم دیں گے اجر، کوئی حساب ہی نہیں ہم لگا سکتے۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے رسالہ کشیریہ میں لکھا کہ اعلیٰ اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق صبر و تحمل ہے۔ یعنی اعلیٰ اخلاق میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ میں سے بھی اعلیٰ صبر و تحمل ہے، اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ بڑا تنگی کا دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پہ آسان نہیں ہوگا. اسپیشل کافروں پہ آسان نہیں ہوگا. اس دن کافر کیا کریں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر اس دن تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. آنکھیں کھولے بھائی، اس کو ہاتھ لگا دو یار، آنکھیں کھول کے بیٹھے نا. مجھے سونے آتے میرے سامنے قرآن میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. لگتا ہے کہ صدیوں کے جاگ رہے ہیں یہ، بس ادھر آ کے نیند آتی. کیا کریں یار، کیسے لوگ. عالم مفتی کو بھی نیند آتی، اس کو رونا نہیں آتا. آنکھیں بند کر لی. جو آنکھیں بند کرتا ہے اس کا مطلب اس کا دل بند ہے، کیونکہ جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا، آنکھوں میں آئے گا. ہاں، دل میں غفلت ہوگی تو آنکھوں میں بھی غفلت آ جائے گی. تو اس لیے توبہ استغفار کر کے آئے گا کہ میں جا رہا ہوں حضرت کے پاس، وہاں جا کے میں آنکھیں نہ بند کروں. اور میں کیا بھی کر رہا ہوں، ارد گرد والے بھی بے ہوش بیٹھے ہیں، بیان میں خرابی پیدا کرتے ہیں. اب میں آپ سارے آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں تو میں دیواروں کو خطاب کروں جی لوگ. یہ بہت عرصہ جو بندہ غیر حاضریاں کرتا ہے نا، اس کی نحوست ہوتی ہے. اگر جلدی جلدی آئے نا تو پھر آنکھیں بند نہیں ہوتی. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پہ وہ قیامت کا دن آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ اللہ. ایک ولید بن مغیرہ، ہمارے بڑے حضرت کہتے تھے ولید پلیت، حضرت سیغے ملاتے تھے ولید پلیت. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور وہ قرآن سناتے تھے تو یہ متاثر ہو گئے کہ واقعی ایسا کلام میں نے سنا نہیں. ابو جہل کو پتہ چلا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی، اور وہ بڑا مکار تھا، جہلوں کا ابا تھا، جہلوں کا ابا تھا. وہ گیا اور جا کے اس نے ایک ایسی چال چلی کہ اس کو پہلے کافر تھا پھر کافر اعظم بنا دیا، خود جو کافر اعظم تھا. کہا یہ تمہاری برادری کے لوگ نا چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ تو غریب ہو گیا اور حضرت ابوبکر سے پیسے مانگنے جاتا ہے، تو اس لیے وہ ساری برادری نا تمہیں چندہ اکٹھا کر کے دے رہی. اور اس کو تو وہ جو کفر کی حمیت تھی، حمیت الجاہلیہ، وہ ایسے اس نے کہا اچھا. کہا اب قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس سے ساری برادری تیرے سے تسلی ہو جائے. پھر یہ اس نے ایسے پیشانی کی، منہ بسورا اور بڑے تکبر سے کہا کہ یہ تو جادو ہے. اللہ نے وہ سارا نقشہ قرآن میں کھینچ دیا. اللہ اکبر کبیر. سنیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دیں اور جس کو میں نے وحید الزماں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، میں اس کو نبٹتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. یہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وحید الزماں بنا ہوا ہے. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کو مال دیے ہے جو بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. او مکہ سے طائف تک اس کی مال پیسے کا کاروبار تھا. وبنین شہودا، حاضر پاش بیٹے اس کو دیے. بہت سے امیروں کو یہ چیزیں ملی ہوتی. ومہدت له تمہیدا، پھر اور جی ہم اس کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بہت سارا سامان تیار کر دیا. لیکن پھر بھی ایسا حریص لالچی ہے، ثم یطمع ان ازید، پھر طمع کرتا ہے، ہوس اور لالچ کے اور زیادہ مجھے ملے. یہ ہوس نہیں ختم ہوتی،
اس لیے فرمایا مال پیسہ سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا کماؤ گے اتنی ہوس بڑھے گی. جیسے سمندر کا پانی پیے نا تو اور پیاس بڑھے گی اور پیاس بڑھے گی، مال پیسہ بھی ایسے ہی. یقین کریں اللہ نے اتنی مذمت کی ہے کہ یہ تو آزمانے کے لیے دیا ہے، کون میرے سے محبت کرتا ہے، کون مال پیسے سے محبت کرتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال پیسے کی ہوس نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ قبروں میں چلے گئے پھر بھی ہوس نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سونے کی ایک وادی مل جائے وہ چاہے گا دوسری مل جائے، پھر میں قبر کی مٹی ہی اس کی جو ہے پیٹ کو بھرے گی، اتنا حریص ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم تمام لوگوں کا رزق وسیع کر دیں دنیا میں بغاوت ہو جائے. یقین کریں دنیا میں بغاوت ہو جائے. یہ تو اللہ نے تھوڑا رزق دے کے احسان کی ہے. اس لیے حضور دعا فرماتے تھے کہ میری جو ہے گھر والوں کو کفافہ اتنا رزق دے جس سے ان کا گزارا ہو. کوئی غریب جس کو روٹی نہ ملے وہ کوئی بڑے بڑے دعوے کرے گا. اس لیے فرمایا حضرت بائزی بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھئی یہ بھوک بڑی چیز ہے، بھوک بڑی اچھی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ بھوک کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں تو بھوک بھی اتنی اچھی چیز ہے. فرمایا اگر فرعون بھوکا ہوتا تو پیٹ کی فکر کرتا، خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. بھوک کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے روحانیت کی 4 بنیادیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور کم لوگوں سے ملنا، اس سے بندے کی روحانی پاور بڑی زبردست ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ کم کھانا. لیکن کہاں ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ جی کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، کھٹے ڈکار بھوکا رہنے سے آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اس سے بھی شیخ سعدی فرماتے تھے پیٹ بھر لیں گے تو سستی غفلت طاری ہو جائے گی، پیٹ بھوکا ہوگا تو آپ کو نیکی کرنے کی توفیق ملے گی. اسی لیے کسی کا قول ہے کہ بھوک صدیقین کا کھانا ہے. جو صدیقین ہوتے ہیں وہ بھوک کے لینے کے. ہمارے حضرت کے پاس ایک نوجوان بڑا کھاتا تھا، موٹا تھا. اس نے کہا جی کیا آپ باریک باریک باتیں بتاتے ہیں، ہم نے تو موٹا سا اصول بنایا ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لو پھر اوپر سے پانی پی لو تو وہ درزوں میں سوراخوں میں چلے جائے گا، باقی سانس کی مرضی آئے یا نہ آئے. ہم تو اتنا کھائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کرشنگ مشین ہے، کرشنگ مشین. کھا رہے ہیں نکال رہے ہیں، کھا رہے ہیں نکال. بھائی کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے. یہ شیخ علی حجویری کا قول ہے. تو اس لیے جو بھوکا بندہ رہتا ہے وہ بڑا چست ہوتا ہے، تیز ترار ہوتا ہے. جو پیٹ بھرا ہوا ہوگا دیکھو اس کو خمار چڑھے گا، اتنی نیند آئے گی جس کی حد نہیں. تو اس لیے فرمایا ثم یطمع ان ازید. تمائل، ہوس، لالچ یہ بہت خوفناک ہے. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. آج بھی ہو جو براہی ہیں. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. جی ہم تو اپنے مفادات کا خیال رکھیں. یہ مفاد پرستی ہوس پرستی ہوتی ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ ہوس بہت، اس کو ام الامراض کہتے ہیں، تمام مرضوں کی ماں. 3 باتوں پہ قرآن میں جنت کا وعدہ، 2 باتوں پہ جنت کا وعدہ، ایک جگہ ایک بات میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بندہ نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے. عورتوں کو تعریفوں کی بھوک لگتی ہے، مردوں کو مال پیسے کی ہوس کی جو ہے بھوک لگتی ہے. تو اس لیے بھائی اعتدال خیر الامور اوسطها، اعتدال والے کام سب سے بہترین کام ہوتے ہیں. تو یہ ولید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کو اتنا لالچ تھا کہ اور ملے اور ملے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. اب ہم اس کو اور زیادہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہماری قرآن کی آیات کا دشمن بنا ہوا تھا، قرآن کی مخالفت کرتا تھا.
سأرهقه صعودا، آگ کے پہاڑ پہ اس کو ہم قیامت والے دن چڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس نے جو ہے قرآن کے بارے میں غلط کومنٹس پاس کیے، اس لیے انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، اس پر اللہ کی مار پڑے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر اللہ کی مار پڑے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر کاڑی آنکھ کر کے دیکھا ایسے ہے جی، بڑے غور سے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی، منہ بسورا، منہ ٹیڑھا کیا قرآن کے بارے میں غلط تبصرہ کرنے کے لیے، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیر لی ایسے اور تکبر سے کہنے لگا، فقال ان ھذا الا سحر یسر، یہ قرآن تو پہلے سے چلتا ہوا جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ اللہ اللہ، ان ھذا الا قول البشر، نہیں نہیں یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے۔ اللہ آگے سے اس کو سزا بتا رہے، سأصلی سقر، ہم اس کو سقر جہنم میں ڈالیں گے۔ وما ادراک ما سقر، یہ جہنم کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، اللہ خود ہی اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ لا تبکی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، ادمویا کر دے گی، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، اور مار مار کے جیسے کسی کو ادمویا کر دیتے ایسے ہو جائے گی جہنم۔ توبہ توبہ توبہ، لواحۃ للبشر، او انسان کو کی اس کی کھال کھینچ دی، اس کو قسم قسم کی سزائیں دیں گے، جلائیں گے۔ علیہا 19، اس کے جہنم پر 19 فرشتے ہم نے مقرر کیے۔ یہ 19 کا لفظ کیوں آیا؟ آگے اللہ اس کی حکمت بتاتے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے یہ جہنم پر 19 فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں؟ فرشتے ہم نے جہنم کی پہرے داری کے لیے مقرر کیے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے کہ 19 فرشتے۔ اب کافروں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک کافر، بہت بڑا کافر کہنے لگا 17 فرشتوں کو تو میں قابو کر لوں گا، میں بڑا پہلوان ہوں، تو 2 فرشتوں کو تم نپٹ لے۔ اب سارے ہنس پڑے کہ یہ اس نے بڑی اچھی بات کی قرآن کے خلاف۔ اللہ اللہ الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ اہل کتاب بھی یقین کر لیں یہ 19 تعداد ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی 19 کی تعداد آئی ہوئی ہے۔ یہ جہنم پر ایک بڑا فرشتہ اور باقی اس کے تحت یہ سارے مل کے 19 فرشتے ہوں گے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ ایمان یقین والوں کا ایمان بڑھ جائے کہ اللہ نے جو کام کیا اس میں حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے فرشتے مقرر ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، تاکہ اہل کتاب اور مومن کسی شک شبے میں مبتلا نہ رہیں کہ جو اللہ کی بات ہے حق اور سچ ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے اور کافر ہیں یہ کہیں کہ اس مثال سے کیا مطلب اللہ، کیوں 19 کہا ہے؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے اتنے لشکر ہیں پوری کائنات میں، فوجیں ہیں اللہ کی جن کو اللہ ہی جانتا ہے، بندے نہیں جانتے۔ صرف اس نے ابھی کرونا کی فوج نکالی ہے تو باں باں کر رہے ہیں انسان۔ کبھی ڈینگی کی فوج نکل آتی ہے، مچھر بھی اللہ کی فوج ہے۔ اسی طرح کرونا وہ فوج نکالی ہے تو اب جو ہے
کافر کہتے تھے یہ عورتیں جو چہرے پہ ہٹائیں کہ مسلمان کیوں پردہ کرتے ہیں، اللہ ایسی غیرت میں آیا کہ عورتوں کا پردہ تو کیا ہٹانا، ہم مردوں کو پردہ چڑھا دیں گے۔ اللہ بڑی غیرت والے۔ اللہ اکبر، دیکھو اب پوری دنیا میں کیسے منہ پہ نقاب لے کے پھر رہے ہیں۔ ویسے اگر کسی کو کہے نقاب لے لو تو کوئی لیتا؟ یہ اللہ نے اپنی غیرت دکھائی ہے کہ تم ہمارے پردے کا مذاق اڑاتے ہو، ہم تمہیں پردہ چڑھا دیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، پوری کائنات اللہ کے آرڈر سے چل رہی ہے، کوئی پتا بھی بغیر اجازت کے نہیں ہل سکتا۔ اس لیے کورونا کی فوج اللہ نے بھیجی ہے کہ بندے کا پتر بن جاؤ، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بندے کا پتر نہیں ہے کہ اللہ کے آگے توبہ استغفار کر لو، رو لو، دھو لو۔ میں لکھ کے دے دیتا ہوں اسٹامپ پہ، جتنی مرضی احتیاطیں کر لیں، کورونا ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اللہ کے آگے روئیں گے نہیں۔ کورونا کا کاف ختم کریں، روئیں، رونے سے کورونا ختم ہوگا، احتیاطی تدابیر سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ 6 فٹ دور رہیں تو کوئی بچہ پیدا ہوگا 6 فٹ دور رہنے سے؟ کوئی دفتر میں چپڑاسی 6 فٹ دور ہے، فائل اس کے منہ پہ مارے، آپ بیوی کو کہیں جی روٹی دو، وہ 6 فٹ دور سے روٹی پھینکے گی آپ کے اوپر؟ کیا پاگلوں کا ٹولہ ہے؟ یہ 6 فٹ دور ہے، 6 فٹ دور ہے۔ بھائی تم باوضو رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، کورونا کا ابا بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبہ استغفار کرتا رہے گا اور باوضو رہے گا، اللہ کہتا ہے میں خود اس سے محبت کروں گا۔ اور اتنا اللہ سے ڈرائے گا، یقین کریں ہم ولی اللہ بن گئے۔ اب جو ہے فون کرتے ہیں، میڈک بول رہا ہے وہ 6 فٹ دور رہو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، وہمی بنا رہے ہیں لوگوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کی شان شیر سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں مسلمان۔ ہاں اتنی احتیاط کر لو کہ جہاں زیادہ پھیل جائے، جس علاقے میں حدیث میں ہے نہ وہاں باہر کوئی نکلے نہ وہاں کوئی باہر سے اندر جائے، بس اتنا ہے۔ اور جہاں نام و نشان بھی نہیں ہے، لوگوں کو اتنا ڈرایا، لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے، کورونا سے ڈر رہے۔ جب اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر اللہ کورونے سے ہی تمہاری کورونے میں پھنسا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی صرف کورونا فوج نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی فوجیں آئیں گی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے، ہم اپنی ایک اور فوج نکال دیں گے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، یہ جہنم کا ذکر ہم اس لیے کر رہے تاکہ انسان کو نصیحت کریں۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ، ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب صبح نکلنے کا آثار ظاہر ہوں۔ انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم کا تذکرہ ایک بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، نذیر للبشر، تاکہ بشر انسان کو ڈرائیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کورونا سے نہ ڈرو۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ ہم ڈرا اس لیے رہے جہنم سے تاکہ جو چاہے نیکی میں آگے بڑھ جائے، جو چاہے نیکی میں پیچھے رہ جائے، اس کی مرضی ہے، اختیار ہے اس کو۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے مسئلے میں پھنسا ہوا ہوگا کہ ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ انسان یہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ مجرم یہ چاہے گا یا اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیوی، یہ میری اولاد، سارے انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں، یا اللہ مجھے چھوڑ دیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ بھرے گا، کسی کو کسی کی جگہ ہم نہیں ڈالیں گے جہنم میں۔ اللہ صحاب الیمین، دائیں طرف والے جہنم سے بچیں گے۔ فی جنات، وہ مختلف باغوں میں سیر کر رہے ہوں گے۔
यतसाअलून, कभी वो तख्तों पर बैठे एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, सवाल करेंगे, अनिल मुजरिमीन, ओ फलाना फलाना मेरा दोस्त था, वो किधर गया, वो कहाँ है। यकीन करें कुरान ने पेपर आउट कर दिया। रजाल कुन्ना नऊदहुम मिनल अशरार, जहन्नमी कहेंगे जिनको हम दुनिया में दहशतगर्द समझते थे वो कहाँ गए। अब दहशतगर्दों से मुलाकातें हो रही हैं, उनसे सुलह हो रही है। पहले अब तक दहशतगर्द रहे, अब उनसे सुलह सफाई हो रही है जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कहेंगे दहशतगर्द किधर गए, फिर उनको कहा जाएगा वो जन्नत में सैर कर रहे हैं। तो हम प्रोपोगंडा करते थे उनके खिलाफ। यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नती पूछेंगे मुजरिम किधर गए। मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें वो जहन्नम को देखेंगे, वो जल रहे होंगे, तो पूछा जहन्नम में कैसे आए तुम, कैसे जहन्नम में आए। तो सबसे पहली बात अल्लाह ने कही कि जो मुसलमान जहन्नम में जाएंगे वो किस वजह से जाएंगे, सुन लो। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे, कारोबार कर रहे हैं, ड्यूटी है, मैं कह रहा हूं हवाई जहाज भी आप उड़ा रहे हैं, मैदान जंग में गर्दनें भी कट रही हैं, उस वक्त भी अल्लाह ने नमाज माफ नहीं की। तो आप छोटे छोटे बहानों से नमाज छोड़ देते हैं। इसलिए हदीस का मफहूम है कि एक नमाज जानबूझ के छोड़ेंगे 80 साल जहन्नम में रहना पड़ेगा, रह लेंगे। आज हम मनमर्जी के मालिक बने हुए। तो अल्लाह ताला ये जन्नती आपस में पूछेंगे भाई कैसे तुम जहन्नम में बन गए, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वाकई ये बहुत बड़ा जुर्म है नमाज को छोड़ना, छोटा जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म। मुसलमान जो जहन्नम में जाएंगे वो नमाज छोड़ने की वजह से जाएंगे। मिस्कीन, हम गरीबों मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और गप्पे लगाने वालों के साथ गप्पे लगाते थे, कमेंट्स पास करते थे, मैसेज इधर उधर फजूल भेजते थे। ये है गप्पे लगाने वालों के साथ गप्पे लगाते थे, इसलिए हम जहन्नम में आ गए। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हत्ता के रोज़े जज़ा सजा क़यामत को भी झुठलाते थे, इसलिए जहन्नम में आ गए। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें यकीन आ गया। जहन्नम में पहुंच गए तो यकीन आ जाएगा जब मार पड़ेगी। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, हम है जी किसी की सिफारिश इनको फायदा नहीं देगी जो जहन्नम में पहुंचेंगे। फमा लहुम अन तज़किरति मुरिदीन, तुम्हें क्या हो गया है ये कुरान जैसी नसीहतनामा, बेहतरीन इनकलाबी और यूनिवर्सल चैलेंज किताब से तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते, क्या मसला है आपको। तुम्हारी तरफ कुरान भेजा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मानने वालों, ऐ मानने वालों, बात सुनो। लेकिन मुसलमान कहते हम नहीं सुनते, हमारे पास टाइम नहीं है। पूछा जाएगा इस कुरान से मुंह क्यों फेरा। फमा लहुम अन तज़किरति मुरिदीन, इनको क्या है कि ये इस नसीहतनामे से मुंह फेर रहे हैं। कान्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, ये ऐसे भाग रहे हैं जैसे गधे शेर से भागते हैं, जो कुरान को पीठ फेर के चला जाता है। अल्लाह ने कहा ये खोता है, ये गधा है जो शेर से भागा है, बिदक रहा है। फर्रत मिन कसवरा, शेर से भाग बिदक के भागा है। बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यु'ता सुहुफुम मुनश्शरा, बल्कि हर इंसान ये चाहता है कि जैसे नबी को कुरान मिला है, इसे मुझे भी हर बंदे को अलग-अलग कुरान मिलना चाहिए, ताकि हर बंदा अपनी डफली बजाए, अपनी मनमर्जियां करे। अल्लाह ने फरमाया कल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। शुरू से अल्लाह नबी भेजता है और नबी के जरिए अपनी उम्मत को सीधे रास्ते पे लगाता है। कल्ला बल ला यखाफून अल आखिरा, बल्कि मसला असल ये है कि तुम्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं कि मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने पेशी होगी, पाई पाई का हिसाब होगा, एक एक मिनट का हिसाब होगा, कहाँ गुजारा था। ये वजह है तुम्हारे बहकने की, बेशक टेंशन डिप्रेशन की, ये वजह है, आखिरत का खौफ नहीं। हदीस में आता है जिसको आखिरत का खौफ लग जाए, दुनिया के सारे खौफ से अल्लाह ताला उसकी जान छुड़ा देता है। कल्ला बल ला यखाफून अल आखिरा कल्ला इन्नहु तज़किरा, हरगिज़ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दुनिया में नहीं फंसे रहना चाहिए, ये नसीहतनामा है। फमन शाअ ज़करा, जो
جو کوئی چاہے اس قرآن کو یاد کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. اور یاد نہیں کر سکتے جیسے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. وہی اللہ ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. وہی اللہ ہے جو بخشش کر سکتا ہے, بندے کو معاف فرما سکتا ہے. تو یہ میں نے قرآن عالی شان اس لیے سنایا تاکہ آپ کو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بالکل نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا تو بہتر ہے. 114 صورتیں چلے, 114 نہیں تو ایک صورت تو سوچ لو, سمجھ لو, پڑھ لو. اب قیامت والے دن پوچھے اللہ کتنی صورتیں پڑھی؟ ایک بھی نہیں. سمجھی سمجھتے تو ہم ہے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے. بس من مرضی کی زندگی, من مرضی کی زندگی ہے, حتیٰ کہ اور کچھ نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر پورے قرآن میں سورہ والعصر نازل ہو جاتی, کچھ اور نہ نازل ہوتا تو یہی ہدایت کے لیے کافی تھی. چلے سورہ والعصر کو ہی سمجھ لو بھائی. 2 صحابہ ملتے, ایک دفعہ ایک سورہ والعصر سناتا, دوسری دفعہ دوسرا سورہ والعصر سناتا اور پھر چلے جاتے کہ یہی سورت ہماری ہدایت کے لیے کافی. لیکن ہم تو یعنی کوئی فلم ہو, کوئی ڈرامہ ہو, میں ایک بات کہنے لگا غور سے سنو, دل پہ چوٹ لگانے والی باتیں کرو. اس موٹر وے چوک پہ کوئی گانے والی آ جائے, ایکٹر اور ایکٹریس ناچنے والی آ جائے, بغیر دعوت دیے ہزاروں نوجوان دیکھنے جائیں گے اس کو. اور کوئی مولوی وہاں کھڑا ہو کے قرآن سنائے, کوئی سنے گا جاتے 2-4 بندے ہوں گے. جو قوم قرآن کو گانے جتنی بھی اہمیت نہیں دیتی اس کو ہدایت مل جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس قیامت والے دن کوئی دھوکے ہو جائیں گے, جھولو چل جائیں گے وہاں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن ہم ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. بتاؤ دماغ کہاں استعمال کیا, کان کہاں استعمال کیے, زبان آنکھیں کہاں استعمال کی, ہاتھ پاؤں کہاں استعمال کیے. پوچھے گا اللہ کہ میں نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی اور تم نے اس کا کیا استعمال کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ والعصر ہی سوچ سمجھ کے پڑھ لو بھائی. ایک سورت پہ غور کر لو. والعصر قسم ہے وقت کی. جو باہر وقت ضائع کرتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے, سوچ لے اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے, قسم ہے زمانے کی, وقت کی, ٹائم کی. ان الانسان لفی خسر. بے شک سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں. جو ہم اپنے وقت کو ضائع کریں گے, آج اتنا وقت ضائع ہوتا ہے. دیکھو جو وقت ضائع کرے گا وہ زندگی ضائع کرے گا, جو زندگی ضائع کرے گا سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا. آج اتنا وقت ضائع کرتے لوگ, اتنا وقت ضائع کرتے. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی بچا کھچا فالتو ٹائم ہی مسجد کو دے دے تو آپ شاید جنت میں چلے جائیں. سب سے آخر میں آئے گا وہ بھائی, اندر کوئی فیرت ہو رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ مسجدوں میں کرونا نہیں آ سکتا. جہاں ہر وقت ہم باوضو آتے ہیں, کوئی بے وضو آتا ہے بندہ؟ ٹھنڈ میں اتنی سردی میں باوضو ہو کے آ رہے ہیں, باوضو ہو کے آ رہے ہیں. یہاں صفائی پاکیزگی کا ہم لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں, تو مسجدوں میں کیسے آئیں گے؟ تو اس لیے فرمایا جو اپنے وقت کو ضائع کرے گا وہ خسارے میں پڑ جائے گا, گھاٹے میں پڑ جائے گا, نقصان میں پڑ جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا 1 منٹ 1 کروڑ روپے کا, 10 منٹ 10 کروڑ روپے کے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے, پیشکر غافل عمل کو یہ اگر دفتر میں ہے. کوئی عمل کر سکتا تو کر لو, یہ جو منٹ گزر رہے ہیں نا یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنے. اس لیے کسی کے نیک ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو کتنا ضائع کرتا ہے, کتنا آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا؟ اس نے کہا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک مجھے امید ہے میں زندہ رہوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں, مجھے یقین نہیں ہوتا کہ مجھے موت آ جائے گی یا میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں. ایک جگہ آپ تقاضے سے فارغ ہوئے, فوراً تیمم کر لیا. صحابی نے کہا کہ پانی تو تھوڑا قریب ہی ہے. فرمایا وہاں تک جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا, یہ پہلے موت آ جائے گی تو میں تیمم کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں. اتنا نبی کو موت قریب نظر آتی تھی
اور ہم سمجھتے نہیں جی میری باری تو وہ کہیں آخر میں لگے گی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. میرا دل چاہتا ہے پوری باقی 10 منٹ اسی پہ لگاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں پوری صورت بتا دوں آپ لوگ. تو وقت اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. وقت کی قدر و قیمت کریں گے تو بات بنے گی. حدیث میں فرمایا کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر فی سبیل. دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا پردیسی ہوتا ہے. دل نہ لگاؤ اس دنیا سے ورنہ مرنا مشکل ہو جائے گا. جو دنیا سے محبت کرے گا اس کے لیے مرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس سارے نقصان سے کون بچے گا؟ جو اپنا ایمان یقین بنائے گا. اللہ کی ذات پہ اس کو پکا ٹھکا یقین ہو، ایمان ہو کہ میں اللہ کے ساتھ والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہے مجھے. کوئی مسئلہ ہو وہ کس کی طرف دیکھے؟ اللہ کی طرف دیکھے. یار ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. آپ نے اللہ کو قریب ہو کے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ کیسی شان والی ذات ہے؟ تو جو ایمان یقین بنائے گا پھر اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کیا شان ہے. یقین کرے جو اللہ سے میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، مشکل میں، مصیبت میں، آسانی میں، جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو پہلے اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہے. مشکل ہے، مصیبت ہے، بخار ہے یا جو مرضی ہے، یا اللہ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، غلام کا کام اپنے مالک سے ہر حال میں راضی ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کرے. سب سے افضل عمل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور سب سے کم تر عمل کیا ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف والی چیز لکڑی پتھر ہو راستے سے ایک طرف کر دے، یہ بھی نہیں کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ آپس میں حق بات کی نصیحت نہیں فرمایا اللہ نے، وصیت کرے. جیسے کوئی مرنے والا آخری باتیں کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ قرضہ دے دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ آپس میں وصیت کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ کیا پتا جان کے بعد فوت ہو جاؤ. ہر وقت بندے کو موت کو قریب سمجھنا چاہیے. تو فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات ایک دوسرے کو وصیت کرو. جب نماز پڑھو، نیکی کرو، گناہ سے بچو، اللہ کو ناراض نہ کرو. اور سب کو ناراض کر کے بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کر کے بچ نہیں سکتے. اللہ پھر ناراض ہو گیا تو آپ کو تگری کا ناچ نچا دے گا. وتواصوا بالحق. جتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بزنس مین، ٹھیکیدار تو فلاں فلاں، ان سب کے اوپر ذمہ داری ہے اس قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ پوچھے گا جس نے نہ قرآن سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ آگے پہنچایا. قیامت والے دن اللہ کا نبی رحمت للعالمین آپ کے خلاف گواہی دے گا، اور یہ آیت پڑھ کے گواہی دے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے میرے رب اس میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. نہ سمجھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، نہ آگے کافروں تک پہنچاتے تھے. اگر ہم کافروں تک قرآن پہنچا دیتے، آدھا یورپ مسلمان ہو جاتا. کیا وہ نبی کے کارٹون بناتا؟ پھر وہ ہمارے ساتھ ہمارا معاون ہوتا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بندوں کو حضور سے لے کر اب تک قرآن نے مسلمان کر دیا. لیکن ہم کسی کو قرآن پہنچاتے ہی نہیں. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بات کی وصیت کرتے رہو، وصیت کرتے رہو. جب آپ اچھی بات کہیں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. برادری کو کبھی تبلیغ کر کے دیکھیں، اپنی خاندان کو کبھی اچھی بات کر کے دیکھیں، کیسے وہ ایک غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے. دیکھا تھا یار کل ادھر پھرتا تھا، بڑا مولوی بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ایسی غیبتیں کریں گے. اور غیبت جتنی مرضی اخلاص سے کریں، غیبت پھر بھی غیبت ہے. قرآن میں فرمایا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانے والی بات ہے صبر.
حق بات کی وصیت بھی کرو پھر صبر بھی کرنا پڑے گا. آپ کسی کا بھلا سوچیں گے فائدہ سوچیں گے وہ آپ کے خلاف باتیں کرے گا. اب مکہ کے کافروں کو نبی نے کتنی تبلیغ کی, منتیں کی, ترلے کیے, ان کو سمجھایا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن قوم ان کے خلاف ہو گئی. اچھا یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے, بس اتنی سی بات. آپ اچھی بات کہیں گے لوگ آگے سے باتیں بنائیں گے, یہ دعوت تبلیغ دینا ہی چھوڑ دیں. کیا لوگوں کی نظر میں ہمیں عزت چاہیے کہ میں نماز کا نیکی کا حکم کروں تو میری عزت کرو؟ بھائی اللہ کی نظر میں عزت چاہیے, لوگوں کی نظر میں ہمیں عزت نہیں چاہیے. اگر آپ دعوت و تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں عزت بنانی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس دعوت و تبلیغ کا. یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی, اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. لوگوں کی نظر میں یہ عزت بنانا یہ شرک ہے, اور سب سے آخری بت جو بندے کے دل سے ٹوٹتا ہے نا, یہ عزت کا بت ہے. یہ اللہ کی نظر میں عزت چاہیے, لوگوں کی نظر میں عزت نہیں چاہیے. آج اس عزت کے پیچھے پڑے ہوئے, اور میدان حشر میں اللہ آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دے, یہ عزت ہوگی. اور میدان حشر میں اللہ جہنم کی طرف بھیج دے, کتنی عزتی ہوگی. اور یہاں کی عزت کا کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ دنیا کی خاطر بے عزتی کرواتے ہیں, 10,000 کی نوکری نہیں چھوڑتے, اور یہاں دین کی خاطر کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ وہی بات کی چھوڑ دیتی, تبلیغ ختم ہو گئی. بھائی یہ تو ہوگا, نبیوں کو پچھٹ پڑے, باتیں سننی پڑی ہیں, پاگل لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ ہی اس کا اجر دے گا. تو اس لیے لوگوں کا بت توڑ دو اندر سے. اسی طرح عورتوں کی لڑائی جھگڑا عزت کے لیے ہوتے ہیں کہ ہائے میری عزت, ہائے میری عزت. اللہ اکبر کبیرہ. علماء طلبہ کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی عزت کی فکر کر رہے ہیں. اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا اتنے بندے بغیر کلمے کے مر گئے تھے, تم عالم تھے, مفتی تھے, تم نے تبلیغ کر کے ان کو بچایا کیوں نہیں, بتاؤ اس کا جواب دو. اللہ ان سے پوچھے گا کہ قرآن کا علم دیا, تم نے قرآن کیوں نہیں ان کو سنایا؟ ہم تو اس ڈر کی وجہ سے آپ کو قرآن سناتے رہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں بھی تو پیش ہونا ہے, وہاں بھی تو پیشی ہوگی کہ نہیں. یہاں جج کے سامنے نہیں پیش ہو سکتے. اللہ رب العزت جب وہ جلال میں ہوگا اس وقت ہم کیسے پیش ہوں گے اللہ کے سامنے؟ اس وجہ سے آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں جلدی آ جاؤ بھائی, جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. لیکن ہمارے لوگوں نے بھی تو قسم کھائی ہے جو مرضی آپ کر لیں, بسم اللہ کریں, مرے تو مرنے کے بعد پھر آپ کی بات سنیں گے. ہماری قوم مردہ پرست ہے. جب کوئی مر جاتا ہے بڑا عالم, پھر بڑا جنازہ ہوا, بڑی دعائیں ہوئی, اور اس کی زندگی میں اس کی بات کوئی سنتا نہیں. یقین کریں کئی مزاروں کو دیکھا, تیل چڑھا چڑھا کے قبر کا بیڑا غرق کر دیا. میں نے کہا زندگی میں اس کی جو بات سنتا نہیں, اب اس کی قبر پہ تیل چڑھا رہے ہیں, اور کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی کیا حرکتیں کر رہے ہیں. وہ بات تو یہ ہے کہ زندگی میں اس کی قدر کریں جس سے آپ متاثر ہیں. ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹی وی کے لیے ٹائم ہے, بچوں کے لیے, سب کے لیے ٹائم ہے, اور قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ عجیب ہے. تو بھائی یہ ایسے سمجھو کہ آپ میدان حشر میں زندگی گزار رہے ہیں, پھر آپ کو کچھ ہوش آئے گا. یہ گھڑی معاشر کی ہے, تو عرصہ معاشر میں ہے, پیشگل غفل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں, اور وقت کا محاسبہ کریں کہ میں 24 گھنٹے کہاں خرچ کر رہا ہوں. 5-5, 10-10 منٹ کی نماز 1 گھنٹہ ہو گیا, باقی 23 گھنٹے کدھر جاتے ہیں؟ حساب تو لے گا نا اللہ باقی 23 گھنٹوں کا. موبائل میں گپے لگانے میں وقت ضائع ہو, دوستوں کو ملنے سے, کچھ سونے میں, کوئی ادھر ادھر سیر سپٹے میں وقت ضائع ہو. قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں تو موبائل ہی سنتا رہا, میں تو ناران کہان ایبٹآباد مری کی سیر کے لیے چلا گیا تھا, میں تو ادھر گیا ادھر گیا فلاں جگہ گیا. یا اللہ تیرے گھر میں تو آنے کی مجھے فرصت ہی نہیں ملی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اچھا میں نے سیر سپٹے کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا تھا کہ جاؤ سیر سپٹے کر کے آؤ. بھائی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, کون اچھے عمل کر کے آتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے دیکھیں کون اچھے اچھے عمل کر کے آتا ہے. قرآن عالی شان یہ میسج دے رہا ہے ہمیں. یہ سورت تبارک الذی ملک کی یہ آیت ہے. تو اس لیے بھائی اپنا محاسبہ خود کرو,
تب بات بنے گی۔ اب آخری وقت آپ لوگ آتے ہیں، مجھے جوش آتا ہے اور ادھر سے ٹائم ختم، اب پھر کیا کریں؟ مرنے کے دن کا انتظار کریں گے کہ مرتے وقت آپ کو کچھ کہہ دیں، اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت آخری وقت فرشتے آ جائیں گے، بندہ کہے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ ایک چانس دے دے دوبارہ دنیا میں جانے کا، میں مرد مومن بن کے آؤں گا، نو چانس۔ اس لیے اپنے وقت کو ایسے استعمال کریں جیسے کنجوس پیسے استعمال کرتا ہے، کہ بچا بچا کے کہ 1 منٹ 1 کروڑ کا ہے، 10 منٹ 10 کروڑ کے، 1 گھنٹہ 60 کروڑ کا ہے۔ پھر آپ اپنے وقت کی قدر کریں گے اور اس کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اسی لیے یہ وقت دیا ہے کہ موت قبر آخرت کی تیاری کر کے جائیں، حتیٰ کہ آپ تصور میں سوچیں کہ اگر مجھے موت آئی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کا دل کہے کہ جی ہاں میں مرنے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ مبارک ہو آپ کو کہ آپ موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اگر موت کا نام لیتے ہی آپ روئے موت آگی تو کیا بنے گا، تو بس پھر اس کا مطلب آپ کی خیر نہیں ہے۔ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، خدا کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم۔ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم۔ یہ مسجدیں جب شروع میں بیان کرتا ہوں میں 12:30 بجے شروع ہوتا ہوں، خالی 2 4 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جب آخری وقت ہوتا ہے ایسے بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ بس کیا کہنے۔ تو بھائی کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو، 1 ہفتے بعد آدھا گھنٹہ کو دے دو، آپ کے فائدے کی بات آپ کو سناتے ہیں۔ تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں لمبی باتیں نہیں کر سکتا۔ جس کو شوق ہے جو تھوڑی سی قربانی کر لے، تو بعد میں ہم ہلکا سا بیان کر کے بعد میں مجلس ہوتی ہے سوال جواب کی، کہ کیسے نیک بن سکتے ہیں، کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ٹینشن ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو تھوڑی دیر بعد میں بھی بیٹھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے، ایک جنت کے شارٹ کٹ راستے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں شارٹ کٹ طریقہ بتاؤ، تو اس میں بہت سے میں نے شارٹ کٹ طریقے بتائے جنت میں جانے کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت جنت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا